الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، ہمارے ایک ساتھی کو کوئی ایک مقلد بھائی جو ہے بار بار پریشان کر رہے ہیں اس مسئلے میں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لیکن پھر بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے کوئی ایک ہمارے حنفی بھائی بڑے شد و مد کے ساتھ کوشش اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ جانیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ سب سے پہلی جو اس کی طباعت ہوئی ہے بامبے کے اندر، جس کی تحقیق اور تصحیح عبد الخالق الافغانی حنفی نے کی ہے، اور مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ جو الدار السلفیہ ممبئی کے ذمہ داروں میں سے تھے، انہوں نے اپنے ادارے سے مصنف ابن ابی شیبہ کو نشر کیا۔ یہ پہلی طباعت کے اندر حدیث جو ہے اس طرح موجود ہے: حدثنا وکیع عن موسى بن عمیر عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة۔ اس حدیث کے اندر وائل بن حجر ہیں، یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وضع یمینہ علی شمالہ، کہ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، فی الصلاۃ، نماز میں۔ اس حدیث سے جو بات ثابت ہو رہی وہ یہ کہ نماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا چاہیے، بس اتنا ہی یہاں پر ثابت ہے۔ لیکن اللہ تعالی بھلا کرے عصبیت کا کہ یہی کتاب کراچی سے چھپی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی پاکستان سے یہ کتاب چھپی، مصنف ابن ابی شیبہ۔ تو اس کے اندر کیا کیا ان لوگوں نے، جو گل کھلایا وہ یہ گل کھلایا کہ اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کے آگے جہاں یہ حدیث ختم ہوتی تھی فی الصلاۃ، اس کے آگے تحت السرہ کا اضافہ کر دیا، اور حدیث اس طرح ہو گئی کہ وائل بن حجر کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ۔ یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے جو اس طرح سے انجام دی گئی۔ کراچی پاکستان میں چھپی ہے یہ کتاب، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390 پر یہ چیز مصنف ابن ابی شیبہ میں داخل کر دی گئی۔ اور اسی طریقے سے یہی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ
مکتبہ امدادیہ سے چھپی، جس کی تحقیق حبیب الرحمن العاظمی پکے غالی قسم کے حنفی ہیں، مقلد، انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے بھی اس کے اندر اس اضافے کو بڑھایا۔ اب آپ دیکھیے یہ احناف کا حال ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے جو نسخے ہیں جن کو صحیح کہا جا سکتا ہے ان کے اندر تحت السرہ کا لفظ نہیں ہے۔ احناف نے غالی قسم کے مقلدین نے اس لفظ کو اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی تائید کے لیے بڑھا دیا، اور پھر اسی بنیاد پر اب لڑائی کر رہے ہیں کہ تحت السرہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ اب میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑھا دیا ہے، اب میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ میری بات کو آپ کیوں کر مانیں گے؟ آپ الزام بھی دے سکتے ہیں کہ میں ایسا ان پر بہتان باندھ رہا ہوں، ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو آئیے اس کے لیے میں خود حنفیوں ہی کی کتاب سے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھیے محمد بن علی النیموی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آثار السنن مع التعلیق الحسن آثار السنن، ایک کتاب لکھی، بڑی معروف کتاب ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت یہ کتاب موجود ہے، مکتبہ مدنیہ دیوبند سے چھپا ہوا ہے، اور جو ہے اس میں لکھا ہے صححہ وحققہ الفاضل الزکی محمد اشرف، فاضل مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالا و وفاق المدارس العربیہ پاکستان، یہ اس کے سر ورق لکھا ہوا ہے۔ اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 148 پر محمد بن علی النیموی نے یہی حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے باب قائم کیا ہے، باب فی وضع الیدین تحت السرہ، باب اس بارے میں ہے کہ ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھے جائیں، اور یہاں پر انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے وہی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پیش کی ہے۔ حدیث نمبر 330 ہے، عن علقمۃ بن وائل بن حجر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، حوالہ دیا ہے نیموی نے، اور رواہ ابن ابی شیبہ و اسنادہ صحیح، کہتے ہیں اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد نیموی نے جو بات یہاں پر درج کی ہے وہ سمجھنے کے لائق ہے۔ ثم لا یخفی علیک، پھر یہ چیز بھی آپ پر واضح ہونی چاہیے، مخفی نہیں رہنی چاہیے، ان العلامہ حیات السندھی، علامہ حیات سندھی نے کہا، کیا کہا؟ قال فی رسالتہ فتح الغفور فی ثبوت زیادتی تحت السرہ، اپنے رسالہ فتح الغفور میں کہتے ہیں یہ تحت السرہ کا جو زیادہ ہے اس کے ثبوت کے بارے میں کہ اس کے اندر نظر ہے۔ کہتے ہیں اس میں تحت السرہ کا جو لفظ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بڑھایا گیا ہے، قاسم بن قتلبغہ نے جو اپنی تخریج میں بڑھایا ہے، اس میں نظر ہے، بل ہی غلط، بلکہ یہ غلط ہے، یہ جو ہے ایک بہت بڑی بھول ہے جو یہاں پر آئی ہے۔ فإنی راجعت الی نسخۃ صحیحۃ من المصنف، میں نے رجوع کیا صحیح نسخے کی طرف، جو مصنف کا صحیح نسخہ ہے میں اس کی طرف رجوع کیا، فرأیت فیہا ھذا الحدیث بہذا السند، میں نے اس کے اندر اس حدیث کو اسی سند سے پایا،
وبهذه الالفاظ، اور الفاظ بھی یہی ہیں، الا انه ليس فيها تحت السرہ، لیکن مگر اس کے اندر تحت السرہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مع تعلیق الحسن آثار السنن، اس کے صفحہ نمبر 148 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر نیموی نے یہاں پر یہ چیز نوٹ کی ہے، خود جو ہے حنفیوں کے ایک بہت بڑے عالم نے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ میں نے صحیح نسخے کی طرف جب رجوع کیا تو یہ تحت السرہ کا لفظ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ پھر نوٹ فرما لیں، یہ ہیں علامہ حیات السندھی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنی کتاب فتح الغفور میں یہ بات انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ جو تحت السرہ کا لفظ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر قاسم بن قتلبغہ کی تخریج میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کے اندر نظر ہے، بلکہ یہ غلط ہے اور ایک بہت بڑا سہو بھی ہو سکتا ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے صحیح نسخے کی طرف جب رجوع کیا تو مصنف میں نے یہ سند بھی دیکھی، یہ حدیث بھی دیکھی، الفاظ بھی یہی ہیں، الا انہ لیس فیہا تحت السرہ، لیکن اس کے اندر تحت السرہ کے لفظ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ نیموی نے آگے چل کر بڑی پیاری بات بیان کی ہے، کہتے ہیں الانصاف ان هذه الزیادہ وان كانت صحیحة لوجودها في اکثر النسخ من المصنف لكنها مخالفة لروایات الثقات فكانت غیر محفوظہ۔ کہتے ہیں نیموی صاحب خود، انصاف یہی ہے کہ یہ زیادتی تحت السرہ والی گرچہ کی صحیح ہے اور بہت سے نسخے میں موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے، لیکن یہ ثقہ راویوں کے خلاف ہے، فکانت غیر محفوظہ، یہ محفوظ نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے بڑے واضح طور پر اس چیز کو قبول کر لیا۔ ایک حنفی عالم ہیں جنہوں نے یہ جو ہے قبول کیا، اور حنفی عالم کی انہوں نے دلیل بھی دی ہے کہ یہ چیز ان کو نہیں ملی، گرچہ کی نیموی نے اپنی کتاب کے اندر علامہ قائم السندھی کا بھی تذکرہ کیا ہے فوز الکرام کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ کئی نسخوں میں دیکھا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن پھر نیموی نے خود ہی جو ہے اس کا رد کیا، یہ کہہ کر الانصاف ان هذه الزیادہ، کہ انصاف کی بات یہی ہے کہ یہ زیادتی جو ہے گرچہ کی صحیح ہے اور بہت سے نسخوں میں موجود ہے، لیکنها مخالفۃ لروایات الثقات فکانت غیر محفوظہ، یہ ثقہ راویوں کی مخالفت ہے اور محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اور کیا چاہیے؟ اتنا سب واضح ہو جانے کے بعد بھی ابھی لڑائی جاری ہی رکھیں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آئیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مقالات حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اہل حدیثوں اور سلفیوں کے بڑے پائے کے عالم ہیں۔ مقالات جلد اول ہے، اس کا صفحہ نمبر 218 ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے، کسی کو جواب دیا ہے، اور جواب دیتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اکثر لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیتے ہیں، تو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اس چیز کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، تقی عثمانی، یہ خود بھی جو ہے ایک حنفی عالم ہے جید، دیوبندی حلقے میں محمد تقی عثمانی بن مفتی محمد شفیع صاحب کا بڑا مقام ہے، بعض تقلیدی حضرات انہیں شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں۔ تقی صاحب نے سنن ترمذی کی تدریس کے دوران میں
جو کچھ املا فرمایا ہے اسے رشید اشرف سیفی دیوبندی نے مرتب کر کے ترتیب و تحقیق کے ساتھ مکتبہ دارالعلوم کراچی سے درس ترمذی کے نام سے طبع کرایا ہے۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے اس کے بارے میں درس ترمذی سے محمد تقی عثمانی صاحب کی تقریر میں حواشی اور اس پر تبصرہ پیش خدمت ہے۔ محمد تقی عثمانی دیوبندی فرماتے ہیں دلائل حناف، حنفیہ کی طرف سے سب سے پہلی دلیل حضرت وائل کی مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت ہے جس کے الفاظ ہیں قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة۔ لیکن محمد تقی عثمانی کہتے ہیں لیکن احقر کی نظر میں اس روایت سے استدلال کمزور ہے۔ اول تو اس لیے کہ اس روایت میں تحت السرہ کے الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ کے مطبوعہ نسخوں میں نہیں ملے، اگرچہ علامہ نیموی نے آثار السنن میں مصنف کے متعدد نسخوں کا حوالہ دیا ہے کہ ان میں یہ زیادتی مذکور ہے، تب بھی اس زیادتی کا بعض نسخوں میں ہونا اور بعض میں نہ ہونا اس کو مشکوک ضرور بنا دیتا ہے۔ نیز حضرت وائل بن حجر کی یہ روایت مضطرب المتن ہے، کیونکہ بعض میں علی صدرہ یعنی سینے پر ہاتھ باندھتے کا لفظ ہے اور بعض میں عند صدرہ اور بعض میں تحت السرہ کے الفاظ مروی ہیں، اور اس شدید اضطراب کی صورت میں کسی کو بھی اس سے استدلال نہ کرنا چاہیے۔ لیجیے صاحب، اب اور کیا چاہیے؟ ایک دوسرے حنفی عالم کا بھی میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ محمد تقی عثمانی دیوبندی نے یہ بات بیان کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ درس ترمذی پر جو انہوں نے ترتیب و تحقیق کے نام پر جو کچھ املا کرایا ہے وہاں سے حوالہ ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ثابت ہی نہیں ہے، کہیں تحت السرہ ہے، کہیں اعلی صدرہ ہے، کہیں عند صدرہ ہے، اس اعتبار سے یہ مضطرب المتن ہے، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور ان کے الفاظ پھر سے سن لیں کہ الفاظ مروی، اور اس شدید اضطراب کی صورت میں کسی کو بھی اس سے استدلال نہ کرنا چاہیے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب محمد تقی عثمانی صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس روایت سے استدلال کمزور ہے، تب اب بار بار یہ باتیں کیوں پیش کی جاتی ہیں؟ عثمانی صاحب سے پہلے محمد بن علی النیموی التقلیدی نے طرح طرح کے قلا بازیاں کھانے اور تقلیدی جمود کے باوجود مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو یہ کہہ کر رد کرتے ہیں فکانت غیر محفوظہ فیہ اضطراب اور ضعیف من جہت المتن قرار دیا ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے ابھی پڑھ کے سنایا آپ کو، کہتے ہیں غیر محفوظ ہے، اس میں اضطراب ہے اور متن کی جہت سے یہ کمزور روایت ہے، یعنی مصنف کی طرف منسوب یہ روایت نیموی صاحب کے نزدیک بھی غیر محفوظ، مضطرب اور بلحاظ متن ضعیف ہے۔ اور سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ کا قدیم ترین نسخہ 648 ہجری یعنی 7ویں صدی ہجری کا لکھا ہوا ہے، اور اس کا ناسخ لکھنے والا متقن ثقہ ہے، اور یہ نسخہ اصل سے مقابلہ شدہ ہے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ بتحقیق محمد عوامہ تقلیدی جلد 1 صفحہ 38-39 اور ہفت روزہ الاعتصام لاہور جلد نمبر 59 شمارہ 1 جنوری 2007۔ اس قدیم ترین قلمی نسخے میں بھی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کے آخر میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تمام باتیں ہماری اپنی نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ باتیں خود احناف کے بڑے بڑے علماء نے کہی ہیں۔ ہماری باتیں نہیں مانتے تو کم سے کم اپنے علماء کی باتیں تو مان لیجیے اللہ کے واسطے۔ اور یہ جو بلا وجہ کا جھگڑا چھیڑ رکھے ہیں کہ تحت السرہ مصنف ابن ابی شیبہ سے ثابت ہے تو یہ سب کیا ہے جو بڑے بڑے علماء حناف نے اس سلسلے میں باتیں کی ہیں۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ میں جو بات پڑھ رہا ہوں
حوالہ دے دیا آپ کو مقالات جلد اول حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفحہ نمبر 218 سے پڑھ رہا ہوں اور مکمل آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. شیخ نے حوالے کے ساتھ یہ چیز یہاں درج کی ہے. اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. انور شاہ کشمیری دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ یہ بخاری شریف کے شارح ہیں اور بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے ذرا اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں. کہتے ہیں فإنی راجعت ثلاث نسخ للمصنف فما وجدته فی واحدۃ منها. کہتے ہیں یہ تحت السرہ والی جو روایت ہے جس میں تحت السرہ ہے، میں نے مصنف کے 3 قلمی نسخے دیکھے ہیں، ان میں سے ایک نسخے میں بھی یہ تحت السرہ والی عبارت نہیں ملی مجھے. اللہ اکبر. فیض الباری جلد 2 صفحہ نمبر 267 پر انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آپ دیکھ سکتے. اب آپ بتائیے اب کیا باقی رہ گیا بھائی. اور اسی طریقے سے آگے بڑھیں. خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی ایک اصول بتاتے ہیں کہ جو عبارت بعض نسخوں میں ہو اور بعض میں نہ ہو وہ دیوبندیوں کے نزدیک مشکوک ہوتی ہے. دیکھیے بذل الجہود جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 471 تحت حدیث 748. اسی بات کی طرف تقی عثمانی نے بھی اشارہ کیا ہے. دیکھیے مضمون کے شروع والا صفحہ. اب دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑے حنفی ہیں اور حنفیوں کے بڑے پائے کے عالم ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر ایک اصول بتایا انہوں نے جو عبارت بعض نسخوں میں ہو اور بعض میں نہ ہو، کہتے ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشکوک ہوتی. بذل الجہود نامی کتاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 471 حدیث 748 کے تحت آپ اس کو دیکھ لیجئے. یہ تمام دلائل میں نے پیش کر دیے ہیں. اب ماننا نہیں ماننا وہ آپ کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے پیش کرنے میں پڑھنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو یا زبر زیر کا کوئی فرق ہو گیا ہو. ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے جو کچھ دلائل ہم نے دیے ہیں اس پر توجہ دیجیے اور اس بحث کو ختم کر دیجیے. تحت السرہ کے الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر غیر محفوظ ہیں، جیسے بڑے بڑے اجلہ علماء احناف جو ہیں انہوں نے اس بات کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اختلاف بھی جب ہم کریں تو بہت انصاف کے ساتھ اختلاف کرنے کی توفیق دے، اور کسی بھی طرح سے جب حق بات ثابت ہو جائے تو اس کو قبول کرنے کی توفیق دے. مولا کریم ہماری غلطیوں کو اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے کہ یقیناً وہی معاف کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.